والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ہر قسم دی تعریف تقدیس کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا بگڑی بنان والا گنج بخش لجپال غریب نواز دستگیر درود و سلام تاجدار مدینہ بانی بطحہ بدر الدجا شمس الضحا افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ہوں جس آقا نے سانوں ظلمت و جہالت دی اندھیریاں چکٹ کے نور و ضیاء روشنی ہدایت کی طرف سڑے رہنمائی فرمائی دوستو بزرگوں بھائیوں نماز تہجد کے حوالے دے نال چند باتاں تھوڑے سامنے پیش کرنی ہے نماز تہجد افضل عبادت فرائض و بعد سب تو عظیم عبادت نماز تہجد ہے اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ نماز ہے نماز تہجد ایسی نماز ہے کہ جہدے ذریعے انسان اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوندا ہے آج ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں ایم پی اے دے قریب ہو جاواں ایم این اے دے قریب ہو جاواں الیکشن دا موسم آندا ہے ہر بندہ لکھاں روپے کمپین تے خرچ کر کے ایم پی اے ایم این اے دے قریب ہون دی کوشش کردا ہے کوئی سفارشاں دے ذریعے دعوتاں دے ذریعے ڈی پی او ڈی سی او دے قریب ہون دی کوشش کردا ہے لیکن اللہ رب العزت دے نیک لوگ اللہ رب العزت دے نیک بندے نماز تہجد پڑھ کے اللہ دے قریب ہون دی کوشش کردے کہ سانوں اللہ رب العزت دا قرب نصیب ہو جائیے اسی اپنے مالک دے قریب ہو جائیے اس حوالے دے نال جڑا کوشش کردے محنت کردے تو نماز تہجد بڑی عظیم عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نماز فرض سی امت واسطے نفل ہے لیکن ادی فضیلت بڑی ادا مقام بڑا ہے آؤ چند آیات چند حدیث اور سامنے پیش کریں اور آخر تے نماز تہجد واسطے کس طرح اٹھیا جائے گا اس حوالے دے نال چند طریقے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سے اندر اعلان فرمایا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ سونیا نماز تہجد ادا کریا کرو امید ہے کہ دی برکت دے نال اللہ رب العزت تانوں مقام محمود عطا کرے گا مقام محمود دے بارے مفسرین نے لکھیا او جگہ اللہ رب العزت دے عرش دے تھلے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہون گے تے اپنی امت دی سفارش کرن گے اور اے عیسیٰ اللہ رب العزت واڈے تے میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کرے گا اور اس آیت میں بھی ثابت ہویا جڑا بندہ دنیا دے اندر اچھا اپنا نام دیکھنا چاہتا ہے جڑا آخرت دے اندر اپنا شان تے مقام بلند دیکھنا چاہتا ہے نماز تہجد شروع کر دے
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رات دا اٹھنا بڑا مشکل ہے، جس طرح کوئی بندہ ستا ہوئے انہوں پیرا تھلے روندیاں جائے جنہی انہوں تکلیف ہوندی، اسی طرح ہی نماز تہجد واسطے اٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جڑا بندہ نماز تہجد واسطے اٹھ دے اللہ دی بات دی اصلاح کر دیندا ہے، وہ باتاں اودیاں سادہ ہوندیاں لیکن لوگاں دے دلاں تے اثر کردی۔ آج تو پہلے کتنے ایسے خطیب نے، کتنے ایسے بزرگ نے، کوئی جناب الفاظی نہیں، کوئی جملے نہیں، کوئی شعر و شاعری نہیں، لیکن انہاں دی زبان دے اندر نماز تہجد دی برکت دے نال ایڈی تسہیل ایک لوگ انہاں دی گفتگو سن کے آنسو بہاندے اور جناب زندگیاں تبدیل ہو جاندیاں۔ لیکن اج کی وجہ ساڈی جناب اج بے شمار ایسے خطباء آ گئے جدی وجہ تو کمیاں نے نماز تہجد نہیں، جدی وجہ تو گفتگو دے اندر بڑی شعر و شاعری، بڑے جملے، بڑے شعلہ بیانی، لیکن لوگاں دے اثر نہیں ہوندا۔ وجہ ہے بے اللہ رب العزت دا قرب نہیں۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا نماز تہجد پڑھو گے ایدی برکت دے نال اللہ تہاڈی زبان دے اندر تسہیل پیدا فرما دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر نیک لوگاں دیاں نشانیاں بیان کی دیاں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے میرے نیک بندے نے رات کو بڑا کٹ سوندے اور جس وقت پچھلی رات کا ٹائم ہوندا ہے کہ میرے کو گناہاں دی معافی مانگتے نماز تہجد ادا کردے۔ اس واسطے کوشش کرو آج بھی نوجوان نسل رات کو بڑا کٹ سوندی، کیوں کٹ سوندی؟ ساری رات موبائل چلاندے رہے، ساری رات فیس بک چلاندے رہے، ساری رات جھوٹاں دیکھتے رہے، ساری رات یوٹیوب چلائی رکھی، ساری رات جناب نہ پیکج مکے اور نہ جناب اے جناب انہوں نیند آوے، اس طرح کی وقت دا ضیاء کر دے۔ لیکن اللہ والے رات کو کٹ سوندے، زیادہ وقت نماز تہجد واسطے اور زیادہ وقت اللہ رب العزت کو گناہاں دیاں معافیاں مانگتے ہوئے گزر جاندیاں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر سورۃ الفرقان دے اندر اپنے نیک بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں، اپنے بلیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ولی ہونے اج ساڈے ہاں تے ولیاں دا معیار ہے جڑے سر بہتا کٹ ہے اسی کنے بڑا بڑا ولی ہے، اور جڑے جناب سر دے اندر جوواں زیادہ اسی کنے بڑا پہنچیا ہویا ہے، اور جنوں سال ہو گیا ناتا نہیں اسی کنے بڑا پہنچی ہوئی اسی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا جڑے میرے ولی نے انہاں دی راتاں یا سجدے دے اندر گزردیاں یا قیام دے اندر گزردیاں، اللہ رب العزت دی عبادت دے اندر گزردیاں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے، ابن ماجہ دے اندر صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے، اور سیدنا عبداللہ بن سلام فرمان دے میں ہجے مسلمان نسی ہویا، میں نبی پاک کا چہرہ دیکھیا، میں پہچان لیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اتنا سونا چہرہ کسی دا ہو نہیں سکتا، کسی جھوٹے دا اتنا سونا چہرہ ہو نہیں سکتا، اتنا حسن و جمال اللہ رب العزت نے تیرے تے میرے مرشد کو عطا کیتا۔ اور آپ نے مدینے جا کے سب تو پہلے 4 کماں دا حکم دیتا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام عام کر دو، جڑا جاندا نہیں جاندا انہوں سلام کریا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگاں نوں کھانے کھلایا کرو، غریباں یتیماں مسکیناں ماڑیاں نوں، مدارس دے طلباء نوں کھانے کھلایا کرو۔ اور تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نوں ملاؤ۔ اور چوتھی چیز جڑا میرا موضوع ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، آپ نے فرمایا لوگ جس وقت رات نوں سو جان تسی نماز تہجد پڑھیا کرو۔ پہلی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے نبی پاک دی پہلی دعوت ہے اسی سن کے حدیثاں آیاتاں اج تک فرضی نمازاں تے پابندی نہیں اسی تہجد دی طرف کیویں آنا ہے آپ دوسری حدیث سنو صحیح ترمذی دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر اللہ نے کیسا محل تیار کیتا ہے باہر کھڑے ہو تو اندر والا سارا ماحول نظر آئے گا بغیر کیمرے تو اور اندر کھڑے ہو تو باہر والا ماحول نظر آئے گا باہر کھڑے ہو جاؤ تو اندر والا سارا ماحول نظر آئے گا ایک عربی دیہاتی پہلو بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول ہے محل کینوں ملے گا آپ نے فرمایا جے اندر چار کم ہون لمن اطاب الکلام آپ نے فرمایا جڑا گفتگو دے اندر نرمی پیدا کرے اچھے اخلاق دے نال گفتگو کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ بھوکیاں نو غریباں نو مسکیناں نو کھانا کھلائے وَأَدَامَ الصِّيَامَ آپ نے فرمایا نفلی روزیاں دا بھی اہتمام کرے اور وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ آپ نے فرمایا لوگ جس وقت رات نو سو جان نماز تہجد پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت دے اندر عالی شان محل عطا کرے گا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک اور فرمان سنو صحیح الجامع الصغیر دے اندر حدیث نمبر 5555 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل آپ نے فرمایا تہجد دی نماز لازم پکڑ لو پانچ فائدے نبی پاک نے اس حدیث کے اندر نماز تہجد دے بیان فرمائے آپ نے فرمایا نماز تہجد نو لازم پکڑ لو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ آپ نے فرمایا تواڈے تو پہلے جتنے نیک لوگ گزرے نے سب دی عادت سے سارے تہجد پڑھیا کر دے وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اور آپ نے فرمایا نماز تہجد انسان کو اللہ دے قریب کر دیندی اور تیسرا فائدہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ آپ نے فرمایا نماز تہجد گناہاں تو روک تھام دا ذریعہ بن جاتا ہے یعنی بندہ نماز تہجد پڑھنی شروع کر دے میں ایک دن فجر کے درس کے اندر حدیث بیان کی تھی میرا ایک نمازی کہنے لگا کہ صاحب واقعی نبی پاک کا فرمان حق سچ ہے میں کہتا 10 سال ویڈیو سینٹر بنائی رکھیا لوگوں نے فلماں دکھانیاں اللہ نے کہتا مجھے توبہ دی توفیق دیتی میں کہتا توبہ کر لی مسجد کے اندر تہجد دی اذان دینی شروع کر دیتی تہجد پڑھنی شروع کر دیتی اے لکی رانی کہتا سرکس آئی میلہ سے سلانہ لگتا ہے میں کہتا آکھیا بھی چلو پرانے بیلی 10 سال پہلے دے آئے ہونے چلو جانا انہوں مل کے آنا میں کہتا جس وقت دے قریب پہنچیا تو اچانک دنوں قیامہ آنیاں شروع ہو گئی طبیعت خراب ہو گئی میں کہتا نہ جا سکیا کوشش کے باوجود بھی اگلے سال پھر کہتا میں ایک بندے نہ لیا میں کہ بھی جانا پرانے بیلیاں مل کے آنا لیکن کہتا جس وقت قریب پہنچیا دنوں اچانک کہنا شریر بخار ہو گیا کہ میں نہ جا سکیا واپس آ گیا آج کہنا میں تھوڑے کو حدیث سنی تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نماز تہجد دی برکت دے نال اللہ نے مجھے اس گناہ کو محفوظ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پیدا بیان کیتا وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ آپ نے فرمایا تہجد پڑھیا کرو ایسی برکت دے نال اللہ گناہوں کو مٹا دے گا گناہ ختم کر دے گا اور پنجواں فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَمَطْرَدَةٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسمانی بیماریاں اللہ دور کر دے گا نماز تہجد دی برکت دے نال جسمانی بیماریاں تو اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا نماز تہجد دی برکت دے نال ایک اور حدیث مسند احمد دے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرش مولا تے کہ اس بندے نو مسکراندا ہے صحیح ترغیب کے اندر بھی حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا ٹھنڈی رات ہے ٹھنڈا موسم میں ٹھنڈا پانی ہے بندہ اٹھدا ہے نماز تہجد واسطے ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے اوتے جناب کدی کمبل لیندا ہے کدی چادر لیندا ہے کدی جرابہ پاندا ہے کدی موزے پاندا ہے نماز تہجد واسطے کھڑا ہو جاندا ہے اللہ رب العزت نے دیکھ کے عرش مولا کو مسکراندا ہے اور اللہ رب العزت فرشتے
فرشتیاں نو پوچھتے ہیں فرشتیاں اے نرم تے گرم بستر چھڑ کے کیوں میرے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ رب العزت دے فرشتے کہندے یا اللہ تیرے کول بڑیاں بڑیاں امیداں لے کے کھڑا ہے تے تیرے ڈر تو کھڑا ہے۔ اللہ فرماندے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جو نے میرے کول اج امیداں لگائیاں میں ایدیاں ساری امیداں پوریاں کر دتیاں اور جڑی جڑی چیز نو اج اے ڈردا ہے میں نو امن عطا کیتا ہے دا ڈر بھی ختم کر دیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند طریقے بیان کیتے محدثین نے۔ اور جس وقت نماز تہجد کی فضیلت بیان کی جائے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دن بڑا کرتا ہے تہجد پڑھیے لیکن اٹھیا نہیں جاتا، الارم بھی لانے پھر بھی نہیں اٹھیا جاتا، کوشش بھی کرنے پھر نہیں اٹھیا جاتا۔ اور کی وجہ کیوں نہیں اٹھیا جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند طریقے بیان کیتے اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر سلف و صالحین کے اقوال کی روشنی کے اندر چند طریقے ملاحظہ فرماؤ، انشاءاللہ کوشش کرو گے اللہ رب العزت ضرور نماز تہجد دعا سے بیدار کرے گا۔ پہلا طریقہ سنن نسائی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچی نیت کرو، سچی نیت کرو، رات کو سون لگیا میں انشاءاللہ صبح اٹھ کے نماز تہجد ادا کرنی۔ اگر جاگ نہیں بھی آئے گی نیت سچی ہوئے گی اللہ نماز تہجد پھر بھی ثواب عطا کرے گا۔ دوسرا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حدیث صحیح البخاری کے اندر رات کو سون تے اذکار کریا کرو، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھو، ایک دفعہ سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھو اور تین دفعہ سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین سورتاں ایک دفعہ پڑھ کے ہتھاں تے پھونک مار کے سارے جسم تے پھیرو، دوسری دفعہ پھونک مار کے سارے جسم تے پھیرو، تیسری دفعہ پڑھ کے ہتھاں تے پھونک مار کے سارے جسم تے پھیر کے سو جاؤ، انشاءاللہ نماز تہجد سے جہت آئے گی۔ اور تیسرا طریقہ حدیث مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تو پہلے سونا ہے پسند کرتے سی اور عشاء تو بعد گلاں کرنیاں نہ پسند کرتے سی۔ ہاں دینی گفتگو ہو سکتی جس طرح سارے عشاء تو بعد پروگرام جاری رہتا ہے، دنیاوی باتیں کرنا، بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا، تبصرے کرنا، حکے دیاں محفلاں، لوڈو دیاں محفلاں، تاش دیاں محفلاں، وقت دا ضیاع ٹی وی تے بیٹھ کے تبصرے سنتے رہنا، وقت دا ضیاع نہیں کرنا۔ عشاء تو بعد جلدی سو جانا ہے، جلدی سو جاؤ گے انشاءاللہ نماز تہجد دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا طریقہ نماز تہجد واسطے کوشش کرو گناہاں نوں چھڈ دو۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے الجواب الکافی کے اندر بیان کیتا، میں کیسے بزرگ نوں جاننا جنہاں نے 20 سال نماز تہجد پڑھی لیکن پھر انہاں کول ایک گناہ ایسا ہو گیا جدی وجہ تو 20 سال نماز تہجد تو محروم ہو گیا۔ گناہ دی وجہ تو انسان تہجد تو محروم ہو جاندہ ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک بندہ آیا ہلیت الاولیاء دے اندر موجود ہے، آگے کہنے لگا جی میں سویرے اٹھنا چاہنا تہجد واسطے اٹھیا نہیں جاندہ، فرمان لگے کئی عدد کا ذنوب کا تیرے گناہ نے تینوں رسیاں پا کے جکڑ لے تینوں اٹھن نہیں دیتے، پہلے گناہ چھڑ پھر نماز تہجد واسطے اٹھے گا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے میں مستقل نماز تہجد پڑھیا کردا لیکن ایک دفعہ ایک بندے دے بارے میں بدگمانی کی دی، اسی تے چغلیاں کیتا بہت کچھ کرنے، فرماندے میں ایک بندے دے بارے بدگمانی کی تھی جدی وجہ تو 5 مہینے میں نماز تہجد تو محروم ہو گئے۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے میں ایک بندے نو دیکھیا جدی ایک رات نماز تہجد رہ گئی، 200 بعد میں کئی راتاں رب کول روندیاں تو معافیاں مانگدیاں دیکھیا یا اللہ ایک رات میری نماز تہجد رہ گئی، اس واسطے گناہاں کو بچو گے تو انشاءاللہ اللہ نماز تہجد کی توفیق عطا کرے گا۔ اور پنجواں طریقہ اللہ رب العزت کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ مینوں نماز تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ اور چھٹا طریقہ رات کو الارم لگاؤ یا کوئی بھی گھر دے اندر والد والدہ تہجد واسطے اٹھتے نے انہاں نوں آپ کو مینوں نماز تہجد واسطے اٹھا دینا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے اس جوڑے کی طرف اللہ رب العزت دیکھ کے مسکراندے، خامد اٹھے نماز تہجد واسطے تا
بیوی نو اٹھائے، اور اگر خامد بیوی نہ اٹھے تو محبت نال دے منہ چھٹے مارے پانی دے انہوں اٹھائے، اور اگر بیوی اٹھ پوے تو اپنے خامد نو اٹھائے۔ جس وقت جوڑا تہجد پڑھے گا اللہ عرش معلا تے دے کے مسکرائے گا بھی اور رحمت نزول بھی فرمائے۔ اور حقیقت ہے میں تجربہ کیتا ہے تھوڑی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نا، کوشش کرو اپنی بیگم نو نال اٹھاؤ، نماز تہجد پڑھو، تو دعا کر تیری بیگم آمین آ کے اللہ اس دعا نو ضرور قبول کر دے۔ اور ستواں طریقہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماندے جڑا بندہ نماز تہجد واسطے اٹھنا چاہتا ہے رات نو کھانا گھٹ کھاوے، جنہ کھانا زیادہ کھاؤ گے نماز تہجد واسطے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اٹھواں طریقہ دوپہر نو تھوڑا جا وقت کر کے قیلولہ کر لیا کرو۔ اسی فجرولہ کرنے فجر تو بعد ٹکا کے سونے ہیں، دوپہر نہیں سوندے، دوپہر نو تھوڑا جا آرام کر لیا کرو، ایسی برکت نال بھی نماز تہجد آسان ہو جائے گی۔ اور نواں طریقہ نماز تہجد دی فضیلت نو اپنے ذہن کے اندر اپنے دماغ کے اندر لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں یاد کرو گے کہ فرضاں تو بعد سب تو اگر کوئی افضل نماز ہے تو نماز تہجد ہے۔ اور 10واں آخری طریقہ کوشش کرو تھوڑے تو شروع کر لو، اے نہیں کہ تسی 11 آج شروع کرنی ہے، 2 رکعتاں تو شروع کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ 2 رکعتاں 10 آیتاں آپ نے فرمایا تلاوت کرے تہجد دے وقت لم یکتب من الغافلین، اللہ انہوں غافلاں دے اندر نہیں لکھدا بلکہ اللہ رب العزت تہجد گزاراں دے اندر دا نام لکھے۔ 10 منٹ لگ دے صرف، اگر تسی 10 منٹ لا کے پہلی رکعت دے اندر قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت دے اندر قل هو اللہ احد پڑھو گے انشاءاللہ 2 رکعتاں پڑھو گے، کل قیامت والے دن اللہ تہجد گزاراں دے اندر تہاڈا نام لکھ دے گا۔ کر ساڈے اُتے ہن ربا مہربانیاں، کر ساڈے اُتے ہن ربا مہربانیاں، دور کر ساڈیاں تو سب پریشانیاں، سب پریشانیاں۔ ہر کسی پاسے زلزلے آ رہے، بارشاں ہو رہی ہیں جناب، بے موسمیاں فصلاں پکیاں نے، بارشاں آ رہی ہیں، اور تیل کتنے چلا گیا، سارے لوگ اس وجہ تو پریشان ہیں۔ اور میں دا حل کی نماز تہجد پڑھاں گے پریشانیاں دور ہوں گیاں۔ کر ساڈے اُتے ہن ربا مہربانیاں، دور کر ساڈیاں تو سب پریشانیاں، سب پریشانیاں۔ ساڈیاں گناہ والیاں سانو اج گھیرے، ہر پاسے دے سدا سانو نیرے، تیرے غصے ہون دیاں، تیرے غصے ہون دیاں ساریاں نشانیاں، دور کر ساڈیاں تو سب پریشانیاں، سب پریشانیاں۔ حکمران ساڈے اُتے ظلم کمایا ہے، ڈیزل پٹرول آسمان تے پہنچایا ہے، سناندے آئے روز سانو جھوٹیاں کہانیاں۔ کر ساڈے اُتے ہن ربا مہربانیاں، ربا مہربانیاں۔ ہن میں جڑا جملہ آکھاں گا آمین کہنا سارے نے، پکڑ لے تو ربا ہونے تے رب شیطان نو، نیتنیاہو اسرائیلی یہودی بے ایمان، دنیا تے پائیاں اینا دونہ نے بیرانیاں، دور کر ساڈیاں تو سب پریشانیاں، سب پریشانیاں۔ پریشانیاں دا حل کی آؤ میں حل دسن لگا۔ ہاتھ بانے او دے آگے بندے اکھ لویا کر، راتی اٹھ او دے
بندیا تو رویا کر پڑھ لے تہجد پڑھو گے نا انشاءاللہ پڑھ لے تہجد رب کرے گا آسانیاں کر ساڈے ہوتے ہون رب مہربانیاں رب مہربانیاں معاف کر سانو ربا تو رحمان اج ساڈی معافی دا کر دے گران اج ساڈی معافی دا کر دے گران صدیقی دیاں معاف کر سب دیاں معاف کر ساریاں ندانیاں کر ساڈے ہوتے ہون رب مہربانیاں رب مہربانیاں تو نماز تہجد اللہ رب العزت کی لاڈلی نماز ہے اس واسطے کوشش کرنا سارے دوست و احباب نماز تہجد کی کم از کم زیادہ نہیں اللہ توفیق دے 11 رکعتاں پڑھو اور دو دو کر کے نبی پاک نے پڑھی ہیں 11 رکعتاں پڑھو اگر 11 نہیں پڑھ سکتے کم از کم 2 رکعتاں تو شروع کرو اور اللہ کو مدد منگو توفیق منگو اسی اللہ کو پیسے کاروبار سارا کچھ منگنے نماز تہجد نہیں مانگتے اے نماز تہجد رب کو منگو گے تو اللہ رب العزت ضرور عطا کرے گا اور میری دعا ہے سارے شیخ محترم سارے محترم قاری عبدالوکی صدیقی رحمہ اللہ تعالی اللہ رب العزت انہاں دے گلشن قیامت تک آباد و شاد رکھے اللہ رب العزت سارے انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اسی الحمدللہ سارے نے اتنی پڑھے اتنی فراغت حاصل کی تھی اگے اللہ رب العزت کی توفیق کے نال قاری صاحب کا صدقہ جاریہ جڑا جاری ساری ہے تسی بھی جس طرح میرے تو قبل میرے بھائی مولانا مشہور صاحب توجہ دلا رہے سی اپنے بچیاں کو داخل کرواؤ اور انشاءاللہ دین پڑھ کے اور تواڈے واسطے بہترین صدقہ جاریہ ہوئے گا اللہ عمل دی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک